اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اور وہ یعظہ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا نصیحت کی؟ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی، وہ نصیحتیں بہت خاص ہیں، اس لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا نا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ روٹین ہے، باپ بیٹے سے یہ تو پوچھتے ہیں، بیٹا اسکول کیوں نہیں گئے ہو؟ تم ٹائم پہ کام پہ کیوں نہیں جاتے؟ دنیاوی جو معاملات ہیں نا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے کہ کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ، کبھی 15 دن بعد بچوں کو بٹھا کے پوچھے، بیٹا کہیں ہماری کمائی میں حرام تو نہیں شامل ہو رہا؟ بیٹا جب تم دکان پہ ہوتے ہو تو نماز پڑھنے جاتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ ماحول نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم نے یہ ماحول بنانا ہے۔ اور واعظ کہتے ہیں پیار سے سمجھانے کو۔ واعظ کے اندر شور شرابہ، غصہ نہیں ہوتا، واعظ میں پیار ہوتا ہے، پیار سے نصیحت کرنا۔ اور ہمارے معاشرے میں اب کیا چل رہا ہے؟ ماں باپ غصے میں سمجھاتے ہیں، غصے میں ہی ہیں عام طور پہ، اور غصے میں بھی پھر گالیاں دی جاتی ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، اور جب پیار سے بات سمجھائی جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، پہلی نصیحت کیا کی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اگر وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، جیسے یہودیوں نے عزیر کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا اور کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شامل کر دیا اور کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اپنے لیے بیٹوں کی خواہش مند رہتے ہیں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی ذات میں جب شرکت کی بات آئی تو کیا کیا؟ بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی صفات، اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی ہے جو بیٹا دیتا ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی تکلیفیں دیتا ہے، اللہ ہی تکلیفیں دور بھی کرتا ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم الغیب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ بغیر سبب کے کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اللہ دور سے بھی سنتا ہے، نزدیک سے بھی سنتا ہے۔ اگر ہم یہ صفات مخلوق کے لیے ثابت کریں تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اپنا ماتھا اللہ کی مخلوق میں سے کسی بزرگ یا کسی قبر کے سامنے ٹیک دیں تو یہ بھی شرک ہے۔ عبادت کی نیت سے کریں تو شرک ہے، اور ہوتا بھی عبادت کی نیت سے ہی ہے۔ تعظیماً حرام ہے، لیکن جو تعظیماً کرتے ہیں وہ تعظیمی عبادت کے لیے تو ہوتی ہے، شرک اس میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح بتوں کے سامنے جھکنا۔ پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا،
کیوں؟ اگر شرک ہوا تو پھر تمہاری ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جانی ہے. پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو. ممکن ہے، ویسے اللہ کا قانون نہیں ہے. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دیکھے گا کس کی کتنی نیکی ہیں، کتنی برائی ہیں. اللہ کا قانون نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت چاہے تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ کا قانون نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے نا، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہے جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح بعد احادیث میں آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیے، ایمان والا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بے نیاز ہے. لیکن اصول نہیں ہے، قانون اللہ نے کیا بیان کیا؟ آمنوا وعملوا الصالحات. ایک جگہ پہ ہے نہیں، آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ رب العزت بار بار ذکر کرتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرو. نیک اعمال کا بھی ساتھ ذکر ہے. اب ایک شخص نیک اعمال کرتا رہے لیکن کبھی اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، کبھی اللہ کے غیر کی نظر دیتا ہے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی عالم الغیب والشہادہ بنا دیتا ہے تو یہ تو شرک ہو گیا. جب شرک ہے تو پھر اس کی نیکیاں کسی کام کی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. تو لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت کیا کی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک ہوا تو پھر تم ریاضتیں کرو گے، عبادتیں کرو گے، لیکن آخر میں ملنا کچھ بھی نہیں ہے.